والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی گفتگو آیت الکرسی کے متعلق ہے اور یہ جو ہے اسے یاد کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق دو باتیں بتانی جو ہیں وہ آپ کو مقصود ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے اس میں کہ ایک مشہور واقعہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا کہ ایک صحابی ہیں، ان سے کہا کہ سامان کا پہرا دینا آپ نے۔ سامان کے پہرے پہ مامور تھے، تو ایک چور آیا اور اس نے جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ بعد میں جب پکڑا گیا تو اس منت سماجت شروع کر دی کہ یار میرے بچے ہیں، میں غریب، یہ وہ، خیر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا چور۔ اگلے دن جو ہے وہ چور پھر آیا، پھر اسی طرح گرفتار ہو گیا، پھر منت سماجت کی چھوڑ دی۔ اختصار حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ تو تیسری دفعہ جو ہے نا جی، اس نے کہا جی کہ مجھے معاف کر دیں، یہ انہوں نے کہا اب نہیں معاف کرتا، تو عادی مجرم ہے۔ اس نے کہا معاف کر دیں، ایک بڑے فائدے کی چیز دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا ایسی چیز ہے؟ ٹھیک ہے معافی مل جائے گی۔ اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اپنے سامان پہ نا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کر، تو مجھ جیسا چور جو ہے وہ چوری نہیں کر سکے گا۔ پھر چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی سناؤ، آیا تھا رات کو؟ جی آیا تھا۔ کوئی نئی بات یہ ہوئی ہے جی کہ اس نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو تو مجھ جیسا چور چوری نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جھوٹا پر بات سچی کر کے چلا گیا۔ اور تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ نہیں حضور، وہ شیطان تھا جو تیرے پاس انسانی شکل صورت میں آیا تھا۔ پھر فرمایا تھا جھوٹا اور بات سچی کر کے چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں نا، کسی بات پہ مہر ثبت کر دیں، تصدیق کر دیں، تو وہ بات پھر ہمارے لیے ایک گارنٹی، ایک حیثیت اس بات کی بن جاتی ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے حدیث مبارکہ سے کہ آیت الکرسی جو ہے نا، یہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں، سامان چوری نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں سامان ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ نبی علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا بھئی بس آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، بس آ جاؤ یا اللہ کے توکل پر۔ نہیں، بندے کو کھڑا کیا اور اسے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد پیرا نہ دو، بس آیت الکرسی پڑھ کے پھونک۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا ہے، اسباب ہمارے ظاہراً کے لیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں اپنی اونٹنی کو باندھوں یا اللہ پاک پہ توکل کر لوں؟ بس نبی اسلام فرمایا عاقلھا و توکل، اسے پہلے باندھ، اس کے بعد اللہ پاک پہ توکل کرنا۔ سمجھیں اس بات، جو ظاہری اسباب ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل کر کے معاملات کو جو ہے اس کے سپرد کر دیا کریں۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے گے تو انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک تیسری بات جو حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شیطان کی بات بھی سچی ہو سکتی ہے، سمجھیے گا بات کو، شیطان کی بات بھی سچی ہو سکتی ہے، تو میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تو خیر ہمارے بنائے ہوئے نام ہے سارے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو میں جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں کافی سارے دوست بیٹھے ہیں، ایسا ممکن ہے، میں پہلے اپنے بارے میں کہوں کہ جو دوسرا مسلک میں بات کرنے والا بندہ ہے، جو ان کے مولانا صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے، ان کے منہ سے بھی سچی اور صاف بات نکل سکتی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ میری ذات میں غلطی ہو اور دوسرے مسلک کی جو بات ہے وہ بہترین بات ہو، وہ دلیل پہ، اور میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ کڑوی بات ہے تھوڑی سی، ہر بندے کو ہضم نہیں ہوگی یہ بات۔ اگر شیطان کی بات درست ہو سکتی ہے تو اللہ کے ویسے بھی کسی بندے کی بات درست ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار بالکل ہی غلط ہے کہ جو ہم کہہ دیں وہ ٹھیک ہے، دوسرا جو بھی کہے وہ غلط ہے۔ نا، ایسا نہیں ہوا کرتا، یہ طریقہ کار غلط طریقہ کار ہے۔ تو تحقیق، جس کے پاس دلیل اور کتاب و سنت کے معاملات اور سلف صالحین کا جس پہ عمل، وہ بات ہمارے لیے حجت ہوگی، اس پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور آیت الکرسی کا جو دوسرا فائدہ ہے اور آخری بات ہماری وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے
کہ جنت اور اس کے درمیان جو فاصل چیز ہے وہ صرف موت ہے، بس وہ موت والا معاملہ رہ جاتا ہے۔ باقی آیت الکرسی اگر ریگولر نماز کے بعد ہر دفعہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو اس آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہنی نہیں چاہیے، یہ رہنی نہیں چاہیے، اور اس نیت سے پڑھا کریں اس کو، جس کو نہیں یاد وہ یاد کرے۔ پہلی بات، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یاد کریں۔ اور کچھ بھی ہو جائے نا نماز کے بعد، بھلے کچھ ہو جائے، باہر گھر میں کوئی معاملہ ہے، انہوں نے کہا یار میں آیت الکرسی پڑھے بغیر میں نہیں اٹھوں گا، ایک روٹین بنا، کس لالچ پہ کہ اس پہ نبی علیہ السلام کی سچی زبان کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک جنت دیں گے انشاءاللہ۔ اس ذہن سے ہمیں پڑھنی چاہیے آیت الکرسی، اور یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی تعلیم دی ہے تو اس پہ میرا معمول ہونا چاہیے کہ میں پڑھوں گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے جنت عطا کریں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کو یاد کر کے یقین اور توکل کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین دونوں جو چیزیں بتائی ہیں اس میں تاثیر موجود ہے۔ اور ممکن ہے کہ میرے پاس بہت لمبی کوئی نمازیں، نوافل، زکاتیں، حج یا لمبی عبادات نہ ہوں، وہ بخشنے پہ آئے تو رحمت ہے، اس کی جوبن پہ آ جائے تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے باقی کوئی عمل میرے پاس نہ ہو، میں بڑے گندے عمل والا بندہ ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، یہ آیت الکرسی پڑھنا ہر نماز کے بعد جو ہے مجھے رب رحمان کی جنتوں کا مہمان بنا دے، یہ ممکن ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔